السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ علیم رضا اور پروگرام اسلام اور عصری مسائل کے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں سر سمیع، جو کہ ہمیشہ کی طرح ہمیں ایک نئے زاویے سے سائنس اور اسلام کے حوالے سے ہمیں بریف کریں گے۔ میرا ساتھ دیں گے حسیب، جو کہ رفاع انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز میں موجود گیم ڈیزائن ڈپارٹمنٹ کے طالب علم ہیں اور تیسرے سیمسٹر میں موجود ہیں۔ تو جو بلا وقفہ ہم چلتے ہیں سر سمیع کی جانب اور پوچھتے ہیں کہ آج کا ہمارا ٹاپک کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ لمیٹیشنس آف دا فزیکل اینڈ سوشل سائنسز ود ریفرنس ٹو دا ڈیولپمنٹ آف مین کائنڈ اور ہیومن بینگ۔ انسان کے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے سائنس اور جو نیچرل سائنسز ہیں، جن کو ہم فزیکل سائنسز بھی کہتے ہیں، اور جو سوشل سائنسز ہیں، سماجی علوم ہیں، تو ان کی کیا لمیٹیشنس ہیں اور یہ کس طرح ایک لمیٹڈ اپروچ رکھتے ہیں دونوں نیچرل سائنسز اور سوشل سائنسز۔ اس کے باوجود کہ دونوں کا جو آبجیکٹیو ہے، دونوں کا جو مقصد ہے وہ کامن ہے، وہ ایک جیسا ہے۔ دونوں both the social sciences and the natural sciences, both they want to see human being developed۔ دونوں چاہتے ہیں کہ انسان کی ڈیولپمنٹ ہو، انسان کی ترقی ہو اور انسان سدحال ہو، خوش ہو، دونوں چاہتے ہیں۔ لیکن جو اپروچز کے حوالے سے ہے، دونوں کا نقطہ نظر جو ہے ایک دوسرے سے مختلف ہے، اور دونوں کا جو نقطہ نظر ہے جناب، وہ دونوں محدود ہے، ایک لمیٹڈ اپروچ رکھتے ہیں۔ نیچرل سائنسز جو ہیں وہ بھی ایک محدود نقطہ نظر رکھتے ہیں، ایک محدود اپروچ رکھتے ہیں، لمیٹڈ اپروچ رکھتے ہیں، اور جو سوشل سائنسز ہیں وہ دونوں ایک محدود نقطہ نظر رکھتے ہیں انسان کی ترقی، انسان کے فلاح اور بہبود کے حوالے سے۔ یہ بھی ہم ڈسکس کریں گے، یہ تو پہلا کافی طویل بحث ہے کہ پھر اگر دونوں کا نقطہ نظر محدود ہے تو پھر حل کیا ہے، واٹ از دا سولوشن کیا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ سولوشن کو بھی ڈسکس کریں گے، سولوشن پہ بھی انشاءاللہ پہنچیں گے۔ لیکن پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ انسان کی فلاح اور بہبود اور ترقی کے حوالے سے نیچرل سائنسز کس طرح ایک محدود سوچ رکھتی ہیں اور جو سوشل سائنسز ہے وہ کس طرح ایک محدود سوچ رکھتے ہیں۔ اور سائنس جو ہے، نیچرل سائنس جو ہے، وہ صرف ایک مادی سوچ رکھتی ہیں، ایک فزیکل سوچ رکھتی ہیں کہ انسان فزیکلی ڈیولپ ہو، فزیکلی فلاح اور نجات سے ہمکنار ہو، اور جتنے بھی فزیکل عوارض ہے، بیماریاں ہیں، اور جتنے بھی طبی ضروریات ہیں انسان کی، طبی مطلب مادی جو ضروریات ہیں، تو ان کے حوالے سے انسان کسی بھی ضرورت سے دوچار نہ ہو، اس کی ہر مادی ضرورت پوری ہو، اور مادی جتنے بھی آسپیکٹس ہیں، میٹیریل آسپیکٹس جو ہیں، وہ سارے کے سارے جو آسپیکٹس ہیں وہ ڈیولپ ہوں، اور ان میں کوئی کمی نہ ہو اور نہ ہی بیشی ہو، بلکہ جتنے بھی فزیکل آسپیکٹس ہیں، میٹیریل آسپیکٹس ہیں، تو ان تمام آسپیکٹس کو بیلنس میں ہونا لازم ہے۔ جیسے ہم شوگر لیول کو لے لیتے ہیں، تو شوگر لیول کا بیلنس ہونا بہت ضروری ہے۔ اس طرح سارے جتنے بھی لیولز ہیں، سارے کے سارے لیولز ہونا ضروری ہیں۔ مثلا اگر شوگر لیول میں فرق آ جائیں، یہ بڑھ جائیں، ہائپر گلائسیمک بن جائے تو بھی مسائل ہوتے ہیں، ہائپو گلائسیمک کم ہو جائے تو ہائپو گلائسیمک ہو جائے تو بھی مسائل ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا جتنے بھی یہ سائنسز ہیں، فزیکل سائنسز، لیکن ہم مثال لیتے ہیں فزیولوجیکل سائنسز ہیں، فزیولوجی جو انسان کی ہیں، تو فزیولوجی جو ہے ہمیں یہ کو بتاتی ہیں کہ ہم کس طرح فزیولوجیکلی ہم ڈیولپ ہوں، ہمارے جو آرگنس ہے، باڈی آرگنس ہیں، آرگن سسٹمز جو ہیں، یہ ان کے فنکشن اور ان کی کیمیکل کنسٹرکشن میں کوئی فرق نہ آئے، جس کے لیے اس نے نت نئی طریقے اور نت نئی ڈیوائسز اس سائنس نے انٹروڈیوس کرائے ہیں، میتھڈالوجیز انٹروڈیوس کرائے ہیں، تاکہ انسان فزیولوجیکلی بالکل ہیلدی ویلدی ہو، پرفیکٹ ہو۔ اس طرح سائیکیٹرک جو آسپیکٹ ہے انسان کا، یہ بھی
جو ہمارے جو انسان کی سائیکالوجی ہیں تو سائیکیٹری ہیں، تو اس حوالے سے انسان کی نفسیاتی مسائل اور عوارض کا شکار نہ ہو، اس کے لیے پھر جو سائیکیٹرک ہوتے ہیں وہ جناب میڈیسنس پرسکرائب کرتے ہیں، مختلف قسم کی تھراپیز پرسکرائب کرتے ہیں. تو اس طرح انسان کے جو اور جو آرگن سسٹمز ہیں اور جو آرگنس ہیں جس کو ہم ایٹالوجی کہتے ہیں، ایٹالوجیکلی بھی انسان بالکل پرفیکٹ ہو، اور انسان کے جو جتنے بھی مثلاً یہ ہڈی جوڑ دیکھیں، ان کے فنکشنز کو دیکھیں، ان میں کوئی ایسی آواز، اس میں ایسے میکینیکل فنکشن میل فنکشننگ نہ ہو. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جتنے بھی اور مطلب نیورولوجیکل سائنسز جو ہیں، اپتھلمالوجیکل سائنسز جو ہیں، ایمبریولوجیکل سائنسز جو ہیں، اینڈوکرائنولوجیکل سائنسز جو ہیں، ہسٹولوجی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اور جتنے بھی سیورل فیلڈس آف سائنسز، نیچرل سائنسز ہیں، یہ سب کے سب اس کوشش میں ہے کہ انسان ہر صورت ہر طور سے پرفیکٹ ہو، اس کے جو فنکشنز ہیں اور آرگنز کنسٹرکشنز ہیں اور جو کیمیکل کنسٹرکشن ہے انسان کے بالکل پرفیکٹ ہو. مطلب یہ ہے کہ جو نیچرل سائنسز ہیں جناب، وہ ان پیرامیٹرز کو دیکھتے ہیں جن پیرامیٹرز کو فزیکلی میئر کیا جا سکتا ہو. مطلب وہ ان کے لیے باقاعدہ سائنس نے یونٹس انٹروڈیوس کرائی ہے، اور ایس آئی سسٹم ہے جو کہ 1960s میں یہ انٹروڈیوس ہوا، اور اس سسٹم کے تحت سیورل یونٹس ہیں کہ ان کے تھرو ہم مثلا الیکٹرو کارڈیوگرافی ہیں تو اس کو ہم میئر کر سکتے ہیں. اس طرح جتنے بھی فنکشنز ہیں انسان کے جسم کے، ان سب فنکشنز کو ہم فزیکلی ان یونٹس میں ہم میئر کر سکتے ہیں. پھر ہم بتا سکتے ہیں کہ کسی انسان کے دل کا یہ وال جو ہے اس کا فنکشن اتنا ہے، اتنے پرسنٹ یہ بند ہے، اتنے پرسنٹ یہ فنکشنل ہے، اتنے پرسنٹ اس کے لیے یہ ٹریٹمنٹس ہیں، اور اس طرح یہ وال کیسے ہم اس کو ہیلدی بنا سکتے ہیں. پھر مطلب سرجری ہے، اس کے مختلف طریقے ہیں. میرا مقصد یہ ہے کہ جو نیچرل سائنسز ہے، اس کے جتنے بھی فیلڈس ہیں وہ سارے کے سارے انسان کے میٹیریل آسپیکٹس کو دیکھتے ہیں، پھر ان کے لیے مختلف قسم کے تجاویز مرتب کرتے ہیں، اور ان تجاویز پر عمل کر کے، ان ٹریٹمنٹس پہ اور ان پرسکرپشنس پہ عمل کر کے ہم ہیلدی لائف گزار سکتے ہیں. اس جیورسڈکشن سے باہر سائنس نہیں جا سکتی. تو کیا سر ہمیں یہ چیز، کیا ہم یہ کہہ سکتے کہ نیچرل سائنسز نے جو نیچرل سائنسز کا یہ طریقہ کار ہے کہ مٹیریل اسپیکٹ کو اجاگر کرنے کا ہیومن کے، تو کیا نیچرل سائنسز کمپلیٹلی طور پر پورے انسان کے مٹیریل اسپیکٹ کو کور کر پائی ہے ابھی تک، کیا ابھی بھی باقی ہے؟ اب اس حوالے سے تو یہ ہے کہ سائنس خود ہی کہتی ہیں کہ جو آپ میٹیریل آسپیکٹ کے حوالے سے کہتے ہیں، تو میٹیریل آسپیکٹ کے حوالے سے سائنس کا خود ہی دعویٰ ہے کہ ہم نے صرف انسان کو میٹیریلی اونلی وی ہیو ڈسکورڈ 5%، صرف 5% انسان کو ڈسکور کیا ہے، اور باقی جتنی بھی چیزیں ہیں 95% اسٹل انڈسکورڈ. اسی لیے تو آپ دیکھتے ہیں جتنے بھی اسپیشلسٹ ہے، ہیومن باڈی کے جو اسپیشلسٹ ہے، کارڈیو اسپیشلسٹ ہے، جتنے بھی اسپیشلسٹ ہیں وہ سارے کے سارے پرابیبلٹی ایکسپیکٹیشنس پہ کام کرتے ہیں. اور سارے ڈاکٹرز جو ہیں، اور یقین کے ساتھ کوئی ڈاکٹر نہیں کہہ سکتے کہ ہاں جی پرفیکٹلی 100% پرابیبلٹی کے ساتھ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جناب یہ اس کا ریزن ہے اور یہ اس کا جناب پھر ایفیکٹ ہے اور پھر یہ اس کا علاج ہے. کوئی پرفیکٹلی کوئی نہیں کہہ سکتا. مطلب 95% still human being has to be discovered. جی any question؟ سر میرا کویشچن یہ ہے کہ جیسے سائنس اور سوشل سائنس آپ نے بتایا ہے، وہ ان کا مین جو کور ڈائنامک ہے وہ ایک ہی ہے، کام وہ ایک ہی کر رہے ہیں لیکن دو ڈیفرنٹ طریقے سے. تو میرا سوال یہ ہے کہ دو ڈیفرنٹ طریقے ہی کیوں ہیں؟ جب ایک مقصد ایک ہے، کام ایک ہی ہو رہا ہے، تو دو ڈیفرنٹ طریقے کیوں ہیں؟ پہلی بات یہ، اور دوسرا یہ کہ اگر دو طریقے ہیں تو بہتر کون سا ہے؟ اصل میں دونوں بہتر ہے. یہ اس کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ انسان کا جو میٹیریل آسپیکٹ ہے یہ اس کی کوئی اہمیت نہیں. میٹیریل آسپیکٹ کی بھی اتنی اہمیت ہے
جتنے کہ میٹیریل آسپیکٹ کی ہیں. مسئلہ کہاں پہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ دونوں سائنسز کے درمیان، نیچرل سائنسز اور سوشل سائنسز کے درمیان ایک بہت بڑا خلا موجود ہے، اور ان کے جو ہم کیا کہہ سکتے ہیں، ان کے جو ڈومینس ہیں وہ بالکل ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہیں.